یہ کہتے ہیں دمادم مس قلندر علی دا پہلا نمبر، میں ان سے کہتا ہوں پھر یہاں یہ کہو ابو دجانہ دا پہلا نمبر۔ امام کائنات بیمار پڑے ہوئے ہیں، اپنے حجرے سے مسجد تک مصلی تک اٹھ کر نہیں جا پا رہے، حکم دیتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو جا کے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بڑے نرم دل رقیق القلب ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، وہ تو رونے کے مارے ان کا ایسا برا حال ہوگا کہ ان سے آواز بھی نہیں نکلے گی، لوگ سننے بھی نہیں پائیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا دوبارہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، پھر کہا گیا تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہ فرمایا۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے نبی کی حیات طیبہ میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے والے کا نمبر پہلا ہے، اور وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی نے جس کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، ایک خاتون آتی ہیں، نبی کی عیادت بھی کرتی ہیں، کچھ مسئلے مسائل بھی پوچھتی ہیں، اور نبی کی بیماری دیکھ کر کے کچھ اندازہ ہو گیا ان کو، صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب جا تو رہی ہوں، مجھے دوبارہ آنے کی ضرورت پڑی اور آپ نہ ہوئے۔ راوی کہتے ہیں اس کا خیال یہ تھا کہ آپ اس دنیا سے اگر چلے گئے، اگر آپ نہ ہوئے، میں آپ کو نہ پاؤں تو کس سے ملوں، کس کے پاس جاؤں؟ نبی نے کیوں نہیں کہا کہ عمر کے پاس جانا، عثمان کے پاس جانا، علی کے پاس جانا؟ نہیں، نبی کریم نے فرمایا ابو بکر سے ملنا تم، اگر میں نہ ہوں تو پھر ابو بکر کا حق ہے، اس سے ملاقات کرو تم۔ تو نمبر کس کا ہوا پہلا؟ آواز ہلکی ہو گئی آپ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہنے والے نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بستر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا بستر ملا، کالی کملے والے کی کملی چادر ملی، آپ کا تکیہ ملا، آپ کا گھر ملا، آپ کے گھر کی چابی ملی، آپ کا سب کچھ مل گیا وہاں پر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ انس مدنی نے اپنے گھر کی چابی بھی دی مجھے، اتنے پیسے بھی دیے، اتنا یہ کچھ بھی دیا، یہ سارا کچھ میرے پاس ہے، اور دوسرا یوں کہے کہ یہ مال و متاع انس مدنی کا تمہارے پاس ہے لیکن انس مدنی خود میرے پاس ہے، تو بتائیے پھر مقام کس کا ہوگا زیادہ؟ وہاں جواب یہ ملتا ہے، تاریخ بتاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے گھر کی چابی ملی، نبی کا بستر ملا، نبی کی چادر ملی، نبی کا تکیہ ملا، نبی کا سارا گھر ملا، ساز و سامان ملا، لیکن یہ بھی تو دیکھو ابو بکر کو کیا ملا؟ ابو بکر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی ذات ملی، تو پھر مقام کس کا بڑا ہوا؟ ابو بکر کا یا کسی اور کا؟ کیوں جی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس کا مقام بڑا ہوا؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام پوری امت کے اندر پہلے نمبر پہ ہے، خلافت کے اعتبار سے بھی، امامت کے اعتبار سے بھی، حاکمیت کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پہ ہیں۔ یہ کون ہیں ابو بکر؟ کہ جب امام کائنات معراج سے واپس آ رہے تھے، پوچھا جبرائیل یہ تو بتاؤ، میں جب لوگوں کو جا کر کے سناؤں گا میری بات کون مانے گا؟ ایک رات کے اندر مسجد حرام سے بیت المقدس جو 1 مہینے کا سفر ہے، پھر یہی نہیں 7 آسمانوں پر اور رب کے قریب تک چلے گئے، اور راتوں رات واپس بھی آ گئے، رات پھر بھی ختم نہیں ہوئی، میری بات کون مانے گا؟ اس کی تصدیق کون کرے گا؟ جواب ملا جبرائیل امین کی طرف سے، آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا۔ اور ابو بکر نے کس انداز سے کری؟ کافروں کو موقع ملا، کہنے لگے آج ہم ان ساروں پر پانی پھیر دیں گے، یہ جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے اپنے نبی سے دور بھاگ جائیں گے۔ آئے ابو بکر کے پاس، ابو بکر تم نے کچھ سنا؟
بھائی کیا دیکھو تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ کہا ہے، عقل میں بھی آنے والی بات ہے۔ 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ اور راتوں رات طے ہو گیا، اور صرف یہی نہیں 7 آسمانوں پر اور رب تک پہنچ کر کے واپس بھی آ گئے۔ آج تو ابو بکر کہہ دیں گے یہ تو ہماری عقل نہیں مانتی، لیکن ابو بکر نے کیا کہا؟ اگر میرے نبی نے یہ فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی لیے تو کہا گیا ابو بکر صدیق۔ صدیق کو جو صدیق نہ مانے وہ زندیق، جو صدیق کی صدیقیت پر لعن طعن کرے وہ حقیقت میں لعنتی ہے اور وہ زندیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے زندیقوں سے ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے، ان کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو میں یہ بتا دوں، وقت زیادہ نہیں لیتا، میرے ذہن میں تو اور کئی باتیں تھیں کہ وہ میں آپ کے سامنے صحابہ کے وہ پیش کرتا، لیکن ماشاءاللہ فضیلت شیخ قاری عبدالرحیم کلیم صاحب جو بڑی خوش اعلانی کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ تلاوت بھی سنائیں گے اور ہمارے دلوں کو گرمائیں گے ایمان کی روشنی سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، ان کو صحت اور عافیت سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ یہاں آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، اب وہ وقت آ رہا ہے جو عراق میں ہو چکا ہے، شیعہ اور سنی آپس میں ٹکرائے، لاکھوں کا خون ہو گیا، فائدہ دوسروں نے اٹھایا، ان کو آپس میں ٹکرا کر کے آپ مضبوط ہو جائیے اور اسی طرح سے مضبوط رہیے جیسے آپ یہ عظمت صحابہ کی ریلیوں میں شوق آپ نکلے اپنے گھروں سے، اپنے بچوں کو لے کر کے گئے، آپ نے ٹائم دیا اور وہاں آپ نے اظہار کیا کہ ہم صحابہ سے محبت رکھنے والے ہیں، کوئی بھی موقع آئے صحابہ کی عظمت کے جلسوں میں شریک ہوں۔ آپ ہوں گے شریک؟ یہ تو نہیں کہیں گے یہ تو فلاں جماعت کا ہے، یہ تو ہمارے مقابلے میں کیا جا رہا ہے، یہ تو نہیں کہیں گے نا؟ آواز ہلکی ہو گئی۔ اگر صحابہ سے محبت ہے، اور صحابہ سے محبت ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، گالی نہ دینا۔ اور وہ صحابہ فرمایا ان کا ایک مد جو یا گندم اللہ کے راستے میں نکالی ہوئی، بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لے تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ صحابہ، ان کی عظمت کے لیے ہم نے نکلنا ہے، ہر ریلی میں نکلنا ہے، ہر مقام پر نکلنا ہے، ہر جگہ پر جانا ہے، آواز بلند کرنی ہے تاکہ ان کو پتہ لگ جائے، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ اتنی بڑی ریلی، اتنی بڑی تعداد، اتنے بڑے سنی، ان کی تعداد، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج بڑی بڑی سیٹوں کے اوپر یہ پہنچے ہوئے ہیں اور اوپر سے ان کو کورنگ مل رہی ہے، ان کو تھپکیاں دی جا رہی ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرائی جا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے ایمان کے اندر اپنے آپ کو ایسا مضبوط کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی گردنیں مروڑ لیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، اے لوگوں اگر تم اے میرے نبی کے صحابہ، یہ دوسرے لوگ اگر تمہاری طرح سے ایمان لائیں گے تو پھر ہدایت پر ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی گردنیں مروڑ لیں گے۔ عظمت صحابہ پر مر مٹیں گے ہم، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر مٹ رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کے شاگرد ہیں یہ۔ استاد کو پہچانا جاتا ہے اس کے شاگردوں سے، والدین کو پہچانا جاتا ہے اس کی اولاد سے کہ کیسی تربیت کی ہے، والدین کیسے سوچ کے ہوں گے۔ بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر ایک کی حق بات کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اگرچہ ایک موقع پر یہ کہا تھا ابلیس کے بارے میں، ہے وہ جھوٹا لیکن یہ بات سچی کہہ گیا ہے، تو وہ تو ہمیں ماننی ہے نا پھر، جو سچی بات ہو، جو حقانیت کے اوپر مبنی ہو، پھر ہم نے اپنی انا کو سامنے نہیں رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کا بول بالا فرمائے، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں، اللہ تبارک و تعالی ان سے خود ہی نمٹ لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔